لاوجد اللہ تواب الرحیمہ، تم اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب بیان کرنے میں نے کوئی طویل نہیں کی، بلکہ لفظی ترجمہ میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اعتراض کا جواب عزیزان محترم یہ کہنا کہ یہ آیت اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس زمانے میں زندہ موجود تھے اور لوگ وہاں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بات اس لیے قابل قبول نہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس زمانے میں ظاہر و حیات کے ساتھ موجود تھے، اس زمانے میں اسلام و مشرق و مغرب میں پھیل چکا تھا اور دور دور کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور اس زمانے میں سارے مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ مبارک بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بنیاد پر فرمایا کہ یمن سے محبت کی بو آتی ہے، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہوئے، حالانکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو کیا یہ آیت کریمہ ان کے لیے نہ تھی؟ اب یہ کہنا کہ آیت فقط اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھی جو وہاں پہنچ سکتے تھے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نہیں کہی، میں نے کہی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے کہی۔ آپ کے علاوہ ہزاروں مسلمان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری نہیں دے سکے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں۔ ارے بھائی، قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ تو قابل عمل ہوا اور کچھ حصہ اب قابل عمل نہ رہا ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنے والی کتاب اپنی مقدس بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، لوگوں کی ہدایت کرنے والا میں قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک خاص نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی ہدایت سب لوگوں کے لیے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہر ایک شخص کا حاضر ہونا کیسے ممکن ہے، اور اس آیت پر عمل کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سب مومن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہ ہو سکے، تو آپ اس زمانہ میں کیسے ہوگا؟ کیونکہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی وہ تو گنے چنے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تو کروڑوں کی تعداد میں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ادھر تو حکم ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں، اور ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ممکن نہیں، تو یہ کیسے ہوگا اور بات کیسے بنے گی؟ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، اس کا حل بھی قرآن کریم نے بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حیات ظاہری میں بھی اللہ کے رسول ہیں، اور حیات ظاہری کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ حیات ظاہری تو کوئی اور بات تھی اور اب کوئی اور بات ہے، اور اسی لیے اب بھی تمام مومن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نہیں کہتے۔ اس لیے جیسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم حیات ظاہری میں مسند رسالت پر جلوہ گر تھے، اور پھر رسالت کے جو صفات اور جو خواص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل تھے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنے مناسبات اور لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے مناسبات نبوت اور لازمات رسالت میں یہ بات بھی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو ثابت ہوا کہ بارگاہ حضور پر
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا حکم آج بھی اسی طرح ہے، تو پھر ہر ایک مومن کس طرح حاضر ہو؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، قرآن کریم نے اس حقیقت کو اس طرح ظاہر فرمایا اور قرآن مجید نے یہ عقیدہ اس طرح حل فرمایا۔ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ تردد نہ کرو کہ ہم وہاں کیسے حاضر ہوں اور کیسے جائیں، اس لیے میں نے تو اپنے ہی نبی محترم کو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ نبی محترم، نبی معظم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اے ایمان والوں، یہ فکر نہ کرو کہ ہم کیسے حاضر ہوں گے، تمہیں تو حاضر ہونے کا تردد تو تب کرنا پڑے کہ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور ہوں۔ میں نے تو اپنے محبوب کو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب کر دیا، اور میں آپ سے کہوں کہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، مگر خدا کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے قریب نہیں تھے۔ اور حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ یمن میں تھے، مگر خدا کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے قریب تھے۔ میرے دوستو عزیزو، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مومن کو چاہیے کہ بارگاہ نبوت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھے اور کسی وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اپنے آپ کو بعید تصور نہ کرے، بلکہ یہی سمجھے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں۔ جہاں تم نے اپنی توجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر کر لیا، وہیں استغفار کر لیا، وہیں سرکار نے استغفار فرما لیا، اور وہیں تم نے اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم پا لیا۔ دل کے آئینے میں ہے تصور یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ روایت ہے حضرت مقدام سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ جو قرض یا بال بچے چھوڑے وہ ہماری سپرد ہیں، اور جو مال چھوڑے تو وہ اس کو وارثوں کا ہے۔ میں اس کا والی ہوں جس کا کوئی والی نہیں، میں اس کے مال کا وارث ہوں گا، اور اس کے قیدی کو چھوڑ آؤں گا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں، اس کے مال کا وارث ہوں گا اور اس کے قیدی چھڑائے گا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں وارث ہوں اس کا جس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی دیت بھی دوں گا اور اس کا وارث بھی ہوں گا، اور اس کا ماموں وارث ہے، اور اس کا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی دیت دے گا اور میراث لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح عقیدہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔